اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج جو ہمارا مین مقصد ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آنے کا، نئے پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کو مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو نگران وزیر اعظم آئے ہیں وہ ہماری ہی فیلڈ کے ہیں، اور یہ بھی امید کرتے ہیں لوگوں کے مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا بڑا منصب جو انہیں دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ طاقت میں آئے ہیں۔ اور میرے نالج میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ان کی جو طاقت ہے یہ عام پرائم منسٹروں والی طاقت نہیں ہے، یہ حقیقی طاقت ان کو ملی ہے۔ تو میں ان کو بحیثیت ایک استاد کے التجا کروں گا کہ آپ جو ہے آپ نے بھی اپنی طاقت کا صرف صحیح استعمال کرنا ہے، اور اس صحیح استعمال میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں کسی بھی حالت میں ان کو ان کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ اور خاص طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ایک سال سے جو بچے ایم اے کی تیاری میں مصروف تھے، بڑی امیدیں تھیں، ان کی آسیں تھیں اپنے امتحان کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں کرتے ہیں، جیسے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، آرمی ہے، رینجرز ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو بچے ہیں، وہ بڑی امیدیں اور آس لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ماسٹر کی ڈگری کے لیے امتحان میں اپیئر ہوں گے، اور پھر یہ مزید یہ کہ وہ اچھے عہدوں پر آئیں گے۔ اور ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم محنت کریں اور اس ملک کو جو ہے ایمانداری سے جب اچھے عہدوں پہ آئیں گے تو چلائیں گے، لیکن افسوس کہ ان سے ان کی اس امید کو، آس کو چھین لیا گیا اور ان کو تعلیم سے ہی آؤٹ کر دیا گیا۔ تو دیکھیں اتنا بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے لاکھوں بچوں کے ساتھ، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جبکہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے پیچھے کی راز بھی میں وجہ بھی بتا دوں کہ ایسا اگر کیوں ہوا ہے۔ ایسے ہونے کی وجہ صرف اور صرف ہمارا مافیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر پہ یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے وہ یونیورسٹیوں کو چلائیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر کو اوپن نہ کیا جائے، اور خاص طور پر بیچلر اور ماسٹر دونوں ڈگریاں جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ختم کی جائیں تاکہ بچے ہمارے یونیورسٹیوں میں آئیں اور ہم اپنی مرضی سے پیسے لیں۔ تو مجھے صرف یہ بتائیں، کیا جو ایک غریب آدمی ہے کیا وہ یونیورسٹیوں کی فیس ادا کر سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پولیس کے لوگ ہیں، ہمارے آرمی کے لوگ ہیں، جو ہمارے رینجر کے لوگ ہیں یا پرائیویٹ آفیسز میں جو جاب کرتے ہیں، صرف یہ بتائیں کہ وہ اپنی نوکریاں چھوڑ کر یونیورسٹیوں میں داخلہ لیں۔ اگر وہ داخلہ لیں گے تو پھر ان کا روزگار، ان کا جو اخراجات ہے وہ کون پورے کرے گا؟ ان کا جذبہ ہے، میں ان کے اس جذبے کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں آگے آنے کے لیے۔ پہلے تو وہ نوکری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نوکری کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی تعلیم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کس وجہ سے کہ ہم نے آگے آنا ہے۔ تو خدارا میں آپ کو سلوٹ کروں گا سر، دیکھیں اگر آپ یہ بچوں کا کام کر دیں گے، ہم نے بڑی عرصہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری آواز کو نہیں سنا گیا۔ نہ تو پچھلی حکومت کی طرف سے ہماری آواز کو سنا گیا ہے، نہ ابھی تک عدلیہ کی طرف سے ہماری آواز کو سنا گیا ہے۔ تو میں تو بڑی بے بسی کی حالت میں جو ہے وہ اپنی آواز اٹھا رہا ہوں۔ تو میں آپ سے التجا کروں گا، ہمارے وہ بچے جو ٹوٹلی اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں، اور اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے ہمارے ملک میں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو اس مہنگائی کے دور میں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں عام آدمی جو ہے وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے یونیورسٹیوں کو تو وہ نہیں ٹچ کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو سلسلہ چلا ہے اسلامک یونیورسٹی بہاولپور میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے
کہ اس میں کیا کیا جا رہا تھا اور سیمسٹر سسٹم میں کیا چلا. ایک ہی بندے کو پورا کنٹرول دیا گیا اور اس نے پھر اس پاور کا ناجائز استعمال کیا, اور کس طرح پھر آپ نے دیکھا کہ بچیوں کی عزتوں سے کھیلا گیا اور کیا گھنونا کھیل کھیلا گیا وہاں پر. تو خدا را, ایک تو بہاولپور یونیورسٹی میں جن لوگوں نے اتنا گھنونا کھیل کھیلا ہے ان کو ہر حال میں سزا کے کٹہرے پر لایا جائے, ان کو معافی نہ دی جائے. لوگوں کے لیے ایک سزا کا ایک ایسا ماڈل بنایا جائے, لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ہماری بچیوں کی عزتوں سے کھیلیں گے ان کو کبھی بھی معافی نہیں دی جائے گی. اور دوسرا, جو ہمارے بچے ہیں جو رو رہے ہیں, اور خدا گواہ ہے میں آپ کو حقیقتاً بات کرتا ہوں, حلفاً بات کرتا ہوں کہ بچے جو ہیں بد دعائیں دے رہے ہیں یونیورسٹی کو بھی اور ایچ ای سی کو بھی کہ جو ہے نا ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے تعلیم سے جو محروم کیا گیا ہے ماسٹر کی ڈگریوں سے, چونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کر جو ہے آگے پھر نوکریاں کرنی تھی. تو خدا را میں ایک مرتبہ پھر آپ سے التجا کروں گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں استادوں کے وہ سمجھیں, اور استادوں کے وہ بچے جو چاہتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی حال میں آگے آنا چاہتے ہیں, ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے اسٹڈی میں, تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اسٹڈی میں جو ہے آگے آئیں تاکہ وہ اس ملک کی ذمہ داریاں سنبھالیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ کل کو ہماری اس نوجوان نسل نے ہی اس ملک کو سنبھالنا ہے. اگر آج ہم اس نوجوان نسل کو اگنور کریں گے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, وہ ڈپریشن میں آئے گی. جب ڈپریشن میں آئے گی تو وہ برائی کا حصہ بنے گی, جب برائی کا حصہ بنے گی تو پھر آپ بھی جانتے ہیں تو پھر مسائل کسی سے بھی کنٹرول میں نہیں آئیں گے. تو امید ہے کہ جیسے ہی ہماری آواز آپ تک پہنچے تو خدا را آپ نے ہماری آواز کو جو ہے وہ اگنور نہیں ہونے دینا. تو انشاءاللہ آپ کا نام جو ہے سنہری حروف سے لکھا جائے گا سر, اگر آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کریں گے. دیکھیں حکومتیں بھی بدلتی ہیں, لوگ بھی بدلتے ہیں, لیکن وہی لوگ جو ہے ہمیشہ اپنا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھوا جاتے ہیں, اور وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں لوگ ساری زندگی ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں سرخرو کریں گے, جو ہم اتنے عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ, ہم ان کو نہیں کہتے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی بند کریں, مگر یہ ہے ایک تو اپنے ماحول یونیورسٹیوں کے صحیح کریں تاکہ لوگ بغیر خوف و خطر بچیوں کو یونیورسٹی بھیج سکیں, اور ہاسٹل کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور دوسری بات, جو بچے یونیورسٹیوں میں داخلے نہیں لے سکتے تو خدا را ان بچوں کو بھی جو ہے موقع ملنا چاہیے, وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے. تو اللہ آپ کو اور ترقیاں دیں, اللہ آپ کو ہر مسئلے میں جو بھی رکاوٹ آئے وہ آپ کی رکاوٹ کو اللہ کی ذات دور کرے. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے حقیقی معنوں میں مڈل کلاس اور لوئر کلاس کی نمائندگی کرنی ہے سر. چونکہ اس وقت جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ غریب کی کوئی نمائندگی چلی ہو. تو آپ پر ہی آس ہے, امید ہے, اور آپ نے ہماری امید کو آس کو توڑنا نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو کیبنٹ ہے, آپ اس کیبنٹ میں بھی کوشش کریں وہ لوگ جو ایماندار ہیں. دیکھیں میں اس کی مثال دے دیتا ہوں, لاہور میں ایک کالج ہے ایم اے او کالج کی جو پرنسپل ہے, میں بحث ریالٹی میں نے اس کو دیکھا ہے, نہ میری فیس ٹو فیس ان سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن میں نے میڈیا میں سنا تھا کہ وہ خاتون سائیکل پر کالج جاتی تھی اور سائیکل پر ہی گھر جاتی تھی, وہ بھی پروٹوکول لے سکتی تھی. ایسے لوگ جو مخلص ہیں, جو چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جتنا بھی ہو سکا اس ملک کا پیسہ بچانا ہے اور اپنی لائف کو سادہ بنانا ہے. جب ہم اپنی لائف کو سادہ بنائیں گے تو ہمیں کسی ملک پر ڈپینڈ نہیں کرنا پڑے گا, ہمیں کبھی بھی IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اور وہ قومیں جو دوسروں پر ڈپینڈ کرتی ہے, جو خود انحصار اپنے اوپر انحصار نہیں کرتی, وہ ہمیشہ تباہی کی طرف جاتی ہیں. تو ہم نے اپنے ملک کو اس تباہی سے بھی بچانا ہے. تو اللہ نے آپ کو بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ساری ذمہ داریاں آپ پر آ گئی ہیں. تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے, اور کوشش کریں گے وہ لوگ جو مخلص ہیں, جو آپ کی طرح چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور خاص طور پر جو مڈل کلاس اور لوئر کلاس جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں بہت بری طرح, ان کو آپ ریلیف دیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.